معزز حاضرین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیدی باتوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے ہم اپنی باتوں کو یہیں سے شروع کرتے ہیں، جو آج کا بہت ہی اہم، سلگتا اور ابھرتا ہوا موضوع ہے، جو آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ چونکہ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں موبائل، واٹس ایپ، انٹرنیٹ اور دیگر جتنے بھی ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے اور پھیل رہی ہے، اور ہم اور آپ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، سوشل نیٹ ورک کے ذریعے سے پوری دنیا میں، اور جدھر دیکھیے، جس طرف دیکھیے، جس محفل میں دیکھیے، جن کی زبان پر دیکھیے، کرونا وائرس۔ حد تو تب ہو گئی جب دنیا نے اس کو مذاق سمجھ لیا، دنیا نے اس کو مذاق میں لے لیا۔ کچھ لوگ تو نعوذ باللہ اس بیماری کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر تماشا کرتے نظر آ رہے ہیں، اور دیگر سوشل نیٹ ورک پر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی ویڈیو اور اپنی باتوں کو شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وائرل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بیماری ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ آپ جس طرف دیکھیے، جہاں دیکھیے، جدھر دیکھیے، جس ملک کو دیکھیے، جو لوگ اپنے آپ کو سپر پاور، اپنے آپ کو سپیریئر کہلانے والے لوگ تھے، انہوں نے اس ادنا جرثومے کے اوپر، یہ ادنا جراثیم، یہ کرونا وائرس کے اوپر انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ کچھ کہنے اور کرنے سے قاصر ہے، اور ہم اور آپ ہیں کہ اس بیماری کو مذاق سمجھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم ٹک ٹاک بناتے پھر رہے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ آج آپ دیکھیے کس قدر دنیا خوف زدہ ہے، کس قدر پریشانیاں اور موت ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے۔ ہم موت سے اس قدر خائف ہو گئے کہ ہم اپنے ہی گھروں میں قید ہونے پر مجبور ہیں، ہم اپنے ہی گھروں میں محصور ہونے پر مجبور ہیں، اور اس ادنا سے جراثیم نے دنیا کو اپنے گھروں میں قید اور محصور کرنے پر مجبور کر دیا۔ آج دنیا اپنی صحت اور اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزاء، اپنے اقربا، اپنی بستی، اپنے ملک، اپنی سوسائٹی کے لیے اپنے آپ کو اپنے گھروں میں محصور کرنا ہی افضل اور بہتر سمجھ رہا ہے، تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے کچھ نااہل لوگ آج اس بیماری کو لے کر ٹک ٹاک پر نہ جانے کیسی کیسی وحیات ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ بہت دکھ کی بات ہے، اس کرونا وائرس نے دنیا کو اس قدر خوف زدہ کیا ہے، اس قدر خوف زدہ کیا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کے تمام لوگ اپنے ایئرپورٹ ویران کر دیے، ہوٹل ویران کر دیے، کسینوز ویران کر دیے، جوئے کھانے، سٹے کھانے ویران کر دیے، شادیاں ہالیں ویران ہو گئی، سنیما گھر ویران ہو گئے، بازار ویران ہو گئے، دکانیں ویران ہو گئی، گہما گہمیاں ختم کر دی گئی، رونقیں برباد ہو گئی، تعلیمی ادارے پوری دنیا بھر میں بند کر دی گئی، محفلیں ختم کر دی گئی، سمندر کے کنارے وہ ننگے لوگ جو ننگے پھرا کرتے تھے، ننگے بیٹھا کرتے تھے، عیاشیاں اور عیاریاں کیا کرتے تھے، وہ تمام کے تمام ویران ہو گئے۔ زنا کے اڈے ویران ہو گئے، شراب خانے ویران ہو گئے، لوگ نوٹوں سے بھی ڈرنے لگے۔ اگر بلکہ میں یہ کہوں کہ شاید ہی دنیا میں اس روئے زمین پر کوئی ہوگا جو نوٹوں سے، پیسوں سے محبت نہ کرتا ہوگا، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کے اس کرونا وائرس کے دور میں، کرونا وائرس کے ڈرنے اور خوف نے
اسے اس قدر ڈرا دیا ہے کہ وہ اس نوٹ کو ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے کہ شاید اسے کرونا وائرس نہ آ جائے، اسے کرونا وائرس نہ پکڑ لے، وہ اس امراض اور اس بیماری کے شکار نہ ہو جائے۔ امریکہ نے یورپ سے آنے والوں کو روک دیا، پوری دنیا نے منہ چھپا لیے۔ جو کہتے تھے نقاب عورتوں کو قید کرتا ہے، جو مسلمان عورتوں پر، ہماری پاک ماؤں اور بہنوں کے اوپر انگلیاں اٹھایا کرتے تھے اور ان کے نقاب پہننے کو لوگ برا سمجھتے تھے، برا گردانتے تھے، آج وہ دنیا اور وہ اپنے ننگے جسم کو اسی نقاب کے اندر چھپانے پر مجبور ہے۔ سبحان اللہ، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب اگر چاہے تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، میرا رب تمام چیزوں پر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دیکھیے بے نقابوں نے کس قدر نقاب اوڑھے ہوا ہے، بے نقابوں نے کس قدر نقاب اپنے جسموں پر لپیٹا ہے۔ اور آج کے اس دور میں جتنی بھی پپیاں جھپیاں تھی سب کے سب ختم ہو گئی، چمپیاں انگریزوں نے ختم کر دی، کھانسنے والا خودکش لگنے لگا، دمے والا ایٹم بم کے مانند لگتا ہے، ہر بندہ دوسرے سے خوف زدہ ہے کہیں اسے کرونا وائرس نہ ہو اور وہ مجھے اور میرے کو دبوچ نہ لے۔ دنیا کی ترقی اڑ گئی، جہاں سے نکلی تھی سائنس اڑ گئی، میڈیکل سائنس زمین بوس ہو گئی، دوائیاں راکھ بن گئی، انجیکشن بے اثر ہو گئے، موت کے سائے مڈرانے لگے۔ چند دنوں میں خوف نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لے لیا۔ آج قومی اسمبلی کے شیروں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے اور اپنی جان کے لالے ان کو پڑے ہوئے تھے، کہہ رہے تھے سب سے پہلے اسمبلی ممبران کو فوقیت دی جائے۔ ایران میں وزیر مر گئے، جیلوں میں خوفیں پھیل گئی۔ ایران جیسے ملک نے 5000 بڑے مجرم قیدی رہا کر دیے۔ امریکہ ایران سے اپنی قیدیوں کی بھیک مانگنے پر مجبور۔ ایران نے IMF سے $5 ارب پہلی دفعہ مانگ لیے۔ سعودی شیر دبک گئے، جو کہتے تھے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، وہ غیر اللہ کے آگے لیٹ گئے۔ لوگوں کے عقیدے بدل گئے اور پھر اس کرونا وائرس نے دنیا کو اس قدر خوف زدہ کیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کرونا وائرس نے اسلام کو اس قدر متعارف کرایا، میرے نبی کی سنتوں کو دنیا نے دیکھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے اور دنیا نے اسلام قبول کیا۔ آپ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھیں اور اس نیوز کو سنیں اور پڑھیں، بے پناہ نیوز وائرل ہو رہا ہے، دنیا فلانی جگہ پر اسلام قبول کر رہی ہے، فلانے اسٹیٹ میں، فلانے کنٹری میں دنیا اسلام قبول کر رہی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہی تو میرے رب کی قدرت ہے۔ مذہب زمیں بوس ہو گئی، اللہ کا خوف نہیں، کرونا وائرس کا خوف چھا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، لوگ ٹیکسی پر نہیں بیٹھتے، ہر انسان بل میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر انسان چھپنے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی کل اموات صرف 5000 ہیں۔ ایک ریشو کے مطابق اگر 10,000 سے بڑھ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ایک انجانا سا خوف چھا گیا، موت برحق ہے، جس نے کرونا وائرس سے مرنا ہے وہ اسی سے مر کر رہے گا۔ کہنے والے بہت کچھ کہہ گئے اور کرنے والے بہت کچھ کر گئے۔ فلاں بڑا ترقی یافتہ ہے، ٹرمپ نے کہا ہمارے سائنسدان 1 دن میں ویکسین نکال لے گا۔ ابھی سائنسدانوں نے کہا کہ 1 سال لگ سکتا ہے، وہ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ان قریب مسجدیں ویران ہو جائیں گی، بلکہ مسجدیں ویران ہو گئی، حد تو یہ ہو گئی کہ ہمارے مسلم ممالکوں نے اپنی مساجدوں میں قفل لگا دیے، تالے لگا دیے اور مؤذنین سے کہہ دیا کہ صرف اذان دے دیا کرو۔ سبحان اللہ، ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ صرف مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہے، مسلم ممالک کا یہ حال ہے۔ حرمین شریفین خالی ہو گئے، اور پھر ہمارے ملکوں میں خیر سے یہاں تو جھاڑو لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔
کوئی ملک دوسرے ملک کی مدد کا وعدہ نہیں کر رہا، کسی ملک کے ڈاکٹر کی ٹیم کہیں نہیں جا رہی، اور جو لوگ میرا جسم میری مرضی کا جلوس نکالے پھر رہے تھے آج اسے رکوانے پر مجبور ہے، بلکہ ٹرن مارچ کروانے پر مجبور ہے۔ کاش انسان اپنے رب سے اس قدر ڈرتا تو شاید کچھ ذخیرہ آخرت تیار ہو جاتا۔ رب کریم نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے جانے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے انسان تو کتنا بزدل ہے، وہ جو کہتے ہیں میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں وہ بھی لیٹ گئے۔ انسان پہلے حوصلہ ہارتا ہے پھر سب کچھ ہار جاتا ہے۔ اگر آج کافر و مشرک، یہود و نصارہ اور مسلمان سب ایک جیسے خوف والے ہیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کون کرے گا؟ کیا ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، توبہ کرو، استغفار کرو، رب کریم کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاؤ، رو، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے رب کو راضی کرو۔ موت کا تو ایک دن معین ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں رات بھر نیند کیوں نہیں آتی، اور جب نیند نہیں آتی تو کیا ہم اپنے رب کے دربار میں حاضری دیتے ہیں؟ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں اپنی گناہوں کی؟ نہیں مانگتے۔ افسوس صد افسوس کہ ہم ایسا کرنے سے قاصر ہیں، جبکہ ہمیں اگر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی یا کوئی خوف لاحق ہو تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسجدوں کا رخ کرتے، لیکن افسوس کہ ہم نے مسجدوں پر قفل لگا دیے، تالے لگا دیے، جبکہ دشمنان اسلام نظریں گڑائے ہماری مسجدوں اور ہمارے اداروں پر بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی موقع ملے، موقع کی تلاش میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی مسجدوں کے اس طرح ویران کیا، ہم نے اپنے اداروں کو اگر اس طرح سے ویران کیا تو نعوذ باللہ آگے کے مرحلے کے بارے میں آپ ہم سے بخوبی زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد و نصرت فرمائے۔